تو غسل کے یہ جو 3 فرائض ہیں، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، تو ان میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے تو پھر آپ کا غسل صحیح طور پہ ادا نہیں ہوگا۔ اب غسل کا مختصر سا طریقہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں کہ غسل کس طرح کرنا چاہیے۔ یاد رہے غسل کے متعلقہ جب آپ غسل کرنے لگیں تو اگر جمعہ کا غسل ہے، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، عیدین کے موقع پر غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ جب آپ جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں تو اگر آپ بغیر ثواب کی نیت سے غسل کر لیتے ہیں تو آپ کا غسل تو ہو جائے گا، لیکن ادائے سنت کی نیت نہ کریں تو آپ کو اجر اس کا نہیں ملے گا۔ اجر تب ملے گا کہ جب آپ جمعہ کے دن غسل کرنے لگیں تو یہ نیت کریں کہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، تو اب اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو غسل کی صورت میں دیا جائے گا۔ یہ جو غسل کرنا ہے، اب ایک ہے جمعہ کا غسل کرنا یا عیدین کا غسل کرنا، یا اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ یا عمرے کی سعادت عطا فرمائے، تو جس طرح کی سعادت اسی اعتبار سے غسل کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ غسل یعنی اپنے آپ کو پاکی کے لیے، طہارت کے لیے غسل کرتے ہیں تو سب سے پہلے طہارت کی نیت کریں کہ میں اپنے جسم کو طہارت دینے کے لیے، غسل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل کرتا ہوں۔ اب نیت کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو یہ پونچوں تک دھونا ہے۔ اب دونوں ہاتھوں کو آپ اچھی طرح یہ صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد ضرورت نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ طہارت کریں، استنجا کریں۔ اگر آپ کو پیشاب کی حاجت نہیں ہے تو پھر بھی مستحب یہی ہے کہ آپ پیشاب کریں، اور پیشاب کے اندر جب احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کریمہ کا مفہوم یہ ہے جو آپ نے غسل کے متعلقہ ارشاد فرمایا کہ جب تم غسل کرنے لگتے ہو تو بعض اوقات جو شرمگاہ ہوتی ہے عضو تناسل کے اندر اگر کوئی نجاست کے قطرے رہ جاتے ہیں تو پیشاب کرنے کی صورت میں وہ قطرے بہہ جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں پھر آپ جب بعد میں غسل کریں گے تو آپ کا غسل درست ہو جائے گا، لیکن آپ نے بغیر پیشاب کیے اگر اسی طرح آپ نے غسل کے فرائض کو پورا کیا، غسل شروع کر دیا، غسل مکمل کیا، بعض میں شرمگاہ کے اندر کوئی منی کا قطرہ رہ جاتا ہے جس سے غسل فرض ہوتا ہے، تو اب بعد میں وہ قطرہ نکلا ہے تو آپ کا جو پہلے والا غسل ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، چونکہ ایک قطرہ وہ ہے جو پہلے سے رکا ہوا ہے اور بعد میں آیا ہے، تو اب اس کے آنے کے بعد اب دوبارہ مکمل طور پہ آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ اچھی طرح استنجا کرنے کے بعد پھر نماز کا سا وضو کریں، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرنا ہے۔ اب وضو کرنے میں جو کلی کرنی ہے، چونکہ وضو کے اندر کلی کرنا سنت ہے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ بھی سنت ہے۔ اب وضو کے اندر اگر کلی میں کمی رہ جائے تو ثواب میں کمی آتی ہے، وضو ہو جاتا ہے، لیکن غسل کی کلی کے اندر اگر کمی رہ جائے تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ کلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا منہ میں پانی ڈالیں اور پیچک کر کے ڈال دیں، پھر ڈالیں تھوڑا سا پھر ڈال دیں، اس طرح کلی نہیں ہوگی، بلکہ منہ میں پانی اتنا لیں کہ جس سے نہ منہ زیادہ بھر جائے نہ بالکل کم ہو، مناسب مقدار میں منہ کے اندر پانی لیں، اور پانی لینے کے بعد اس پانی کو داڑھوں کے آگے پیچھے گھمائیں، اور گھمانے کے بعد اچھی طرح پانی کو گھمائیں، اور اگر روزہ نہ ہو تو پھر آپ غرغرارہ کر لیں۔ اس طرح حلق کے جو اوپر والے حصے تک پانی چلا جائے گا تو اچھی طرح پانی منہ میں گھمانے کے بعد حلق تک لے جانے کے بعد اب اس کو آپ باہر نکال دیں تو یہ ایک کلی کہلائے گی۔ اب اسی طرح کی 3 کلیاں کرنا یہ ضروری ہے، تو ہر کلی کے اندر یہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو لہذا جب آپ غسل کے لیے کلی کرتے ہیں تو منہ کو اچھی طرح صاف کریں۔ اگر آپ کو دانتوں کے اندر کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، کوئی بوٹی کے ریشے محسوس ہوتے ہیں یا پھر کھانے کے ذرے محسوس ہوتے ہیں، تو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں کہ ان ذرات کو نکال کر اچھے انداز میں کلی کریں، چونکہ کلی کرنا یہ غسل کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو فرض میں اگر آپ ذرہ بھر بھی یہاں تک کہ بال برابر جگہ بھی چھوڑیں گے تو پھر آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو پھر آپ کا غسل بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ نے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔
جب آپ غسل کے لیے وضو کر رہے ہیں تو بعض ہوتا ہے ناک کو ہلکا سا پانی لگانے کے بعد نیچے کر لیتے ہیں، اب ایسا کریں گے تو پھر آپ کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو ناک کی یہ جو نرم ہڈی ہے، نرم ہڈی تک پانی لے جانا یہ ضروری ہے، اور اگر ناک کے یہ جو سامنے والے بال ہوتے ہیں، ان بالوں میں سے کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا، یہ جو سامنے بال نظر آتے ہیں ناک کے اندر، یہ نظام قدرت ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق میں جائیں کہ ناک میں بال کیوں ہیں، تو بندہ یوں سمجھے کہ اش کر اٹھتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، یہ ناک کے اندر جو بال رکھے ہیں۔ تو خیر ان بالوں کا جو ظاہری حصہ ہوتا ہے، سامنے والا حصہ، ان تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر یہ جو نرم ہڈی تک بال ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اچھے انداز میں ناک میں پانی چڑھائیں اور ان بالوں کو بھی اچھی طرح تر کریں اور اچھے انداز میں ناک کو صاف کریں، اور اس طرح 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے۔ جب سنت کو پورا کریں گے تو فرض اس کے ضمن میں خود بخود ادا ہو جائے گا۔ جب آپ نے ناک کو پانی لگا لیا اچھی طرح نرم ہڈی تک، تو پھر چہرے پر پانی بہائیں، دونوں کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پانی بہائیں، سر کا مسح کریں۔ پھر آخر میں اگر آپ کسی چوکی وغیرہ پر، کسی تختی کے اوپر آپ کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں تو پھر آپ پاؤں نہ دھوئیں، لیکن اگر آپ ویسے یعنی کسی ایسی چوکی وغیرہ پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بھلے آپ پاؤں بھی دھو لیں۔ اب پاؤں دھونے کے بعد غسل کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ آپ واش روم میں ہیں تو کپڑے وغیرہ اتار کر بھی آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے کپڑے وغیرہ اتار کر بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلے الگ سے وضو کرنا چاہتے ہیں اور پھر طہارت یعنی واش روم میں جا کر غسل خانے میں جا کر غسل کرنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں کی اجازت ہے۔ بعض کا ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک ہی واش روم ہے اور اسی کے اندر غسل وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ کپڑے وغیرہ بھلے اتار لیں، اور اتارنے کے بعد غسل کا یہ جو مرحلہ ہے کہ پہلے آپ استنجا کریں، استنجے کے بعد وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد پھر غسل کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے کندھے پہ پانی بہائیں، پھر الٹے کندھے پہ پانی بہائیں۔ اب سیدھے کندھے پہ اس طرح پانی بہائیں کہ پانی آپ کے کندھے سے لے کر نیچے تک پہنچ جائے، یہ 1 مرتبہ ہو جائے گا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اب اسی طرح پھر الٹے کندھے پہ پانی بہائیں اور پھر سر پہ پانی بہائیں۔ یہ سنت کا طریقہ ہے غسل کرنے کا۔